المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے منظومۃ الزمزمی کی چوتھی ایک میں سے تیسری قسم بلکہ چوتھی قسم کے مطالعہ کا آغاز کیا تھا۔ تو ابھی تک میں متعدد بار یہ بات دہرا چکا ہوں کہ اس متن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ناظم رحمہ اللہ نے یہ بہت ہی خوبصورت ترتیب اس میں قائم کی ہے، بلکہ اگر انسان باریکی سے اس چیز کو دیکھے، ہم نے یہ ابتدا میں ہی یہ بات جانی کہ اس نظم کی جو بنیاد ہے وہ کس پر رکھی گئی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتابوں پر رکھی گئی ہے، خاصتاً الاتقان اور باقی جو کتابیں ہیں اس پہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے مضامین کا انتخاب اور مضامین کی ترتیب بھی تقریباً وہی ہے جو آپ کو الاتقان میں ملے گی یا باقی علوم القرآن کی بڑی بڑی کتابوں میں ہمیں ملے گی۔ تو بہرحال یعنی اس ترتیب کو ہم نے اس اعتبار سے دیکھا کہ ناظم رحمہ اللہ نے ابتدا میں جو اس کتاب کا مقدمہ قائم فرمایا اس میں قرآن مقدس کی تعریف اور قرآن مقدس کے یعنی کچھ ابتدائی یعنی تعریفات کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا وقد حوت ستۃ العقود کہ یہ نظم 6 عقود پر مشتمل ہے، جس میں سے پہلی عقد کا تعلق اس چیز کے ساتھ تھا قرآن پاک کے نزول سے متعلق۔ تو اس کے بعد یہ بات میں نے سمجھائی کہ قرآن اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس حکم کے ساتھ کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ بات اللہ کے بندوں تک پہنچائیے جو آپ پر نازل کی گئی۔ یعنی نزول کے بعد اب کس کا مقام مرتبہ آتا ہے؟ یعنی اب تبلیغ کا، قرآن مقدس کی دعوت کو پہنچانے کا مرحلہ۔ اب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر امت تک پہنچا ہے، یہ کیسے پہنچا اور یعنی اس کے پہنچنے کے کیا کیا طریقے ہیں، کیسے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج جو قرآن مقدس ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہی قرآن ہے جس کو صحابہ نے پڑھا، یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس سے متعلق مباحث کو ہم نے دوسرے عقد میں دیکھا۔ اس کے بعد قرآن آپ تک پہنچا تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اس کو پڑھنے پر آپ قادر ہوں، یعنی قرآن پاک آپ تک پہنچا، اب پڑھ نہیں سکتے تو سمجھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب تیسری عقد کا عنوان کیا قائم فرمایا؟ ما یرجع الی الادا، کہ قرآن مقدس کے وہ مباحث جو قرآن کی ادائیگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ تجوید سے متعلق مباحث اور یعنی علم قرات سے متعلق اہم ترین مباحث کا تذکرہ ہوا۔ چوتھی عقد جو کہ ابھی زیر مطالعہ ہے، اس عقد میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا آپ نے سیکھ لیا، اب اس کے بعد قرآن کے الفاظ پر غور و فکر کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جملہ جو ہوتا ہے، بات جو آپ تک پہنچتی ہے وہ بنیادی طور پر الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ با معنی الفاظ کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ جملہ۔ یعنی جب تک آپ مفردات کو نہیں سمجھ سکتے، جب تک آپ الفاظ کو نہیں سمجھ سکتے، جملے کے اندر شارع کی مراد کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔
جس کی ہم نے مثال ایک دی، فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو طلاق شدہ خواتین ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 3 قروء کا انتظار کرے، یعنی نئے نکاح سے پہلے 3 قروء کا انتظار کرے۔ اب جب تک آپ اس قروء کے لفظ کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے گزشتہ درس میں کہ اس میں طہر کے بھی معنی آ سکتے ہیں، حیض کے بھی معنی آ سکتے ہیں۔ اب جب تک آپ اس لفظ کو سمجھنا، اس لفظ کو سمجھنے کے متعلق آپ کے پاس کوئی واضح منہج نہ ہو، آپ اس حکم کو اخذ نہیں کر سکتے۔ یعنی اسی لیے احکامات کے استنباط سے پہلے، قرآن کی آیات کو سمجھنے سے، مکمل طور سمجھنے سے پہلے الفاظ پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے ناظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس بحث میں ہم اس عقد میں کس پر بات کر رہے ہیں؟ ما یرجو الی الفاظ، وہ مباحث جو قرآن مقدس کے الفاظ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جس میں پہلی اور دوسری قسم کیا بیان فرمائی؟ الغریب والمعرب، تیسری قسم المجاز، اور المجاز کی تابع ہو کر الحقیقہ خود آ جائے گا، اور چوتھی قسم جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ المشترک۔ مشترک سے کیا معنی ہے؟ قرآن مقدس کے وہ الفاظ جہاں پر لفظ ایک ہی ہو لیکن معنی متعدد ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے مثال کے طور پر خدا کے لفظ کو گزشتہ درس میں دیکھا تھا۔ خدا جو ہے لفظ، وہ لفظ تو ایک ہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا امام سیوطی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن مقدس میں الگ الگ تقریباً 17 سے زائد معنی میں یہ استعمال ہوا ہے، اور ہر کسی جگہ پر یہ لفظ فصاحت و بلاغت کی معراج پر ہے، یعنی کسی جگہ پر لفظ کا دوبارہ وارد ہونا ہرگز تکرار کو لازم نہیں ٹھہراتا۔ یعنی میں نے پچھلے درس میں یہ بات سمجھائی تھی، کلام میں الفاظ کی تکرار بنیادی طور پر کلام کا عیب تصور کیا جاتا ہے۔ کلام کا یعنی آپ ایک ہی لفظ بار بار دہرا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ بہت کم ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ تو ہو سکتا تھا کہ یہ نقد کی ایک وجہ بن جائے، لیکن ہم نے گزشتہ درس میں دیکھا کہ قرآن کے اعجاز کا ایک پہلو ہے قرآن میں مشترک الفاظ کا استعمال ہونا۔ تو بہرحال اس کے بعد 5ویں قسم میں ناظم رحمہ اللہ یعنی فرماتے ہیں النوع الخامس، 5ویں قسم کیا ہے؟ المترادف، مترادف الفاظ۔ مترادف سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں مترادف الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اسی بات کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے مترادف کا کیا مطلب ہے؟ ہم مختصر طور پر کہہ سکتے ہیں عکس المشترک۔ عکس یعنی جو مشترک کے معنی تھے اس کا عکس، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ مترادف۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ مشترک کے کیا معنی ہم نے پڑھے تھے کہ لفظ ایک اور معنی متعدد۔ لفظ ایک، معنی، اب اس کا الٹا کیا آئے گا؟ اس کا الٹا آئے گا معنی ایک، الفاظ متعدد۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مشترک الفاظ کو ہم نے دیکھا خدا مختلف معنی میں استعمال ہوا، لفظ ایک ہی تھا، معنی مختلف تھے۔ مترادف اس کا الٹا ہے۔ مترادف اس کا یعنی الفاظ تو بہت ہیں لیکن سبھی الفاظ کا معنی ایک ہے۔ بات سمجھ آئی؟ مشترک وہ الفاظ جن میں لفظ ایک ہے، معنی متعدد ہیں، دو ضروری نہیں ہے، دو سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مترادف وہ الفاظ ہیں جہاں پر معنی ایک ہی ہے لیکن الفاظ متعدد ہیں۔ اسی لیے اس کی تعریف میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہوا متحد فیہ المعنی وتعدد اللفظ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن میں معنی ایک ہی ہوتا ہے اور الفاظ متعدد ہوتے ہیں، یا دوسرے طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں الالفاظ المختلفہ الدالۃ علی معنی واحد۔ یہ وہ الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی متعدد الفاظ ہیں جو ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ترادف ہے، مترادف، یہ کس سے ماخوذ ہے؟ من الترادف۔ ترادف کسے کہا جاتا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے پیچھے سوار ہونا۔ مثال کے طور پر آپ نے وہ حدیثیں سنی ہوں گی، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف جو حدیث روایت شدہ ہے، فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ ردیف سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ جس سواری پر سوار تھے میں بھی اسی سواری پر تھا، ہمارے درمیان صرف اونٹ کا کوہان تھا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح عبداللہ ابن عباس سے بھی جو معروف حدیث ہے کہ یا غلام، کہ اے غلام
میں تمہیں کچھ نصیحت کرتا ہوں، احفظ اللہ یحفظ کا، اس میں کیا فرمایا کہ میں ردیف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مراد کیا ہے؟ 2 افراد ہیں، سواری ایک ہے۔ اسی طرح یہاں پر معنی یعنی لفظ ایک ہی ہے، لفظ، لیکن اس لفظ پر سوار ایک سے زائد الفاظ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مترادف سے کیا مراد ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہونا۔ مثال عربی زبان میں اس کی بے شمار مثال ہیں، بلکہ عربوں کا یعنی عجمی لوگوں پر یعنی اپنا فضل جتانے کا جو ایک طریقہ تھا وہ یہی تھا، وہ کہتے تھے یہ عجم گونگے ہیں، ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے ہمارے پاس یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جو اوزار، جو ٹول استعمال کیا جاتا ہے، قدیم زمانے میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے لڑائی کے لیے، اس کے لیے کیا کہتے ہیں ہم؟ السیف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، محنت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، صارم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حسام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ متعدد ہیں، دلالت لیکن ایک چیز پر ہے، وہ یعنی اوزار جو استعمال ہوتے ہیں کس میں، یا بلکہ ہم کہیں گے وہ آلہ جو استعمال ہوتا ہے کس میں؟ لڑائی کے وقت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الاسد واللیث والغضنفر، یہ سارے حیوان المفترس یعنی شیر کے مختلف اسماء ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں۔ بہرحال اس طرح والخمر والراح والعقار، یا قعد وجلس، آپ بیٹھے اور بیٹھ گئے، قعد کے بھی وہی معنی، جلس کے بھی، الفاظ مختلف معنی ایک۔ اسی طرح انفجرت انبجست یعنی کوئی چیز کا پھوٹ پڑنا، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ٹھیک ہے۔ انفجر کہے یا انبجست کہے، الفاظ مختلف ہیں، معنی۔ تو مترادف الفاظ کی تعریف میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ وہ الفاظ کا مجموعہ ہے جہاں الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے، لیکن ہماری علمی روایت میں، جیسے میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اختلاف کے لفظ سے ہم ڈرتے، اختلاف کوئی ڈراونا لفظ، بلکہ یہ علماء کی مخلصانہ صحیح ہوتی ہے کہ وہ یعنی قرآن مقدس کی تشریح اور تفسیر کے حوالے سے قواعد جو ضوابط جو ہیں اس کو یعنی یوں سمجھے کہ ان کے بالکل وضاحت اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے خلا باقی نہ رہے۔ اسی وجہ سے کبھی کبھار یعنی تشریحات میں علماء کے درمیان آراء مختلف ہوتی ہے۔ جہاں تک ترادف کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے بھی علماء کی مختلف آراء ہیں، اور جو 2 بڑی انتہاؤں پر ہے، بیچ والے بھی کچھ لوگ ہیں، لیکن میں نے صرف یہاں پر 2 یعنی آراء کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک علماء کا وہ طبقہ ہے جو کس کا قائل ہے؟ انکار الترادف مطلقاً، یعنی وہ مترادف الفاظ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں اس کی طرف میں آؤں گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے اثبات الترادف مطلقاً، جو اس بات کے قائل ہیں یعنی ہے مترادف الفاظ، اور بیچ میں کچھ علماء ہیں جو کچھ شرائط کے ساتھ اقرار کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، ان کا میں نے تذکرہ نہیں کیا۔ بہرحال فرماتے ہیں سب سے پہلی بات جو ہے علماء کا وہ طبقہ جو ترادف کا انکار کرتے ہیں، جو ترادف کا، وہ کیوں کرتے ہیں اس کا انکار؟ وہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ كَثْرَةَ أَلْفَاظِ الْمَعْنَى الْوَاحِدِ إِذَا لَمْ تُكْثِرْ بِهَا صِفَاتُ هَذَا الْمَعْنَى كَانَتْ نَوْعًا مِنَ الْعَبَثِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک ہی چیز کے بہت سارے نام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس نام میں کچھ اضافی معنی پیدا نہیں ہوتے، تو یہ بار بار ایک ہی چیز کے مختلف نام رکھنا یہ ایک عبث حرکت ہے جس کا کوئی فائدہ لا طائل تحتہ، اس کے نیچے کوئی ہمارے پاس فائدہ۔ آپ میرے 50-60 نام رکھ دیں اور مجھے مختلف ناموں سے پکارنا شروع کر دیں، اس سے فائدہ کیا ہے؟ یعنی ایک رائے تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کنفیوژن کا ذریعہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے علماء کا یہ طبقہ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ یعنی مترادف الفاظ کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ترادف محض کچھ نہیں ہوتا، یعنی اب یہ لوگ کچھ شرائط کے ساتھ تو قبول کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر صفات کا اضافہ نہ ہو، معنی کا اضافہ نہ ہو، تو صرف ترادف کا ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو اس علماء کے طبقے میں سے جو معروف علماء ہیں وہ کون ہیں؟ ابن العرابی، امام ثعلب اور ابن فارس، یہ مشہور لغوی یعنی لغت کے علماء ہیں۔ اور دوسرے جو علماء ہیں
وہ اس کو قبول کرتے ہیں، ان کے نزدیک ترادف کیوں پایا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی طرف میں انشاءاللہ آؤں گا۔ لیکن یہ جو اختلاف یہاں پر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اختلاف جو نظر ہم آخر میں دیکھیں گے کہ یہ اختلاف نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے متعدد بار یہ بات آپ کو سمجھائی کہ اختلاف جو ہوتا ہے، اختلاف کی قسمیں ہوتی ہیں، تنوع، تضاد، اور کبھی کبھار یعنی ایک ہی بات کو سمجھانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ہم آخر میں دیکھیں گے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ لفظی اختلاف ہے، یہ اس کی کیا وجہ ہے۔ دیکھیں اس اختلاف کو کیسے رفع کیا جائے گا، تو علماء فرماتے ہیں کہ الترادف نوعان، یعنی الفاظ میں ترادف جو ہے وہ دو طریقوں سے پایا جاتا ہے۔ ایک ترادف کیا ہے، ان تدل الاسماء المترادفہ علی المسمى باعتبار الذات فقط فهذا هو الترادف ترادفا محضا۔ فرماتے ہیں کہ ترادف کی ایک قسم ہے کہ مختلف الفاظ ہوں وہ لیکن صرف کسی ذات پر دلالت کرتے ہیں، اس کی صفات پر نہیں۔ مثال کیا ہے، ہمارے پاس جو گیہوں ہے، ٹھیک ہے، گیہوں کے لیے عربی میں ہنتتن کا بھی لفظ ہے، البر کا بھی لفظ ہے، القمح کا بھی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ تو مختلف ہیں، لیکن کیا ہم ہنتتن بولنے سے گیہوں چاول میں تبدیل ہو جائے گا؟ وہ یعنی ذات کے اعتبار سے جو اس چیز کی اصل ہے، ٹھیک ہے، ایسنس جو اس چیز کی وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک تو ترادف ہے کہ ذات پر دلالت کے اعتبار سے، ہم چاہے انسان کہیں یا بشر کہیں، انسان کہیں یا بشر کہیں۔ اب انسان میں صفات جو نام ہے ان کا اشتقاق تو مختلف ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے دلالت کس پر کرتا ہے، جب ہم انسان بولیں گے یہ ایک خاص قسم کی مخلوق پر دلالت کرتا ہے نا۔ انسان جب ہم کہیں گے اس سے کسی کے دماغ میں گدھا تو نہیں آئے گا نا، انسان کا لفظ استعمال کیا، ایک خاص مخلوق آپ کے تصور میں آ گئی۔ آپ بشر استعمال کریں، ذات کے اعتبار سے ایک خاص مخلوق آپ کے سامنے، بشر سے جن تو نہیں مراد ہے نا، ٹھیک ہے، تو ایک خاص مخلوق۔ اب آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ انسان اور بشر میں ایک اعتبار سے فرق بھی ہے، لیکن جہاں تک ذات پر دلالت کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ بالکل مترادف ہیں، اس میں کوئی فرق، چاہے آپ ہنتتن بولے، قمح بولے یا البر بولے، ذات مٹیریل کے اعتبار سے چیز وہی ہے۔ اب السیف کہے، المحنت کہیں یا اور کچھ الصارم کہیں، جو بھی کہیں گے وہ معنی ذات کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ گھوڑے کے اتنے سارے نام، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا طبقہ جو علماء کا جو فرق کرتا ہے، جو ترادف کو قبول وہ کیوں کرتے ہیں، وہاں کی طرف میں آؤں گا۔ بات پہلے کیا سمجھ آئی کہ ترادف کی ایک قسم کیا ہے کہ ترادف کس میں صرف ہو، الفاظ تو مختلف ہیں لیکن دلالت کس پہ ہو رہی ہے، صرف ذات پر، معنی کی طرف یہاں کوئی چیز نہیں جا رہی، ٹھیک ہے۔ دوسرا ترادف کیا ہے، دوسرا ترادف ہے ان تدل الاسماء على ذات واحدة كالاول لیکن زاد هذا النوع على الاول باعتبار تباین صفاتها۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو یعنی دوسرا قسم کا ترادف ہے، ذات کے اعتبار سے تو دلالت ایک ہی چیز پر کریں گے پہلے کی طرح جیسے پہلے ہوا، ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرے اسماء ہیں اس میں صفات کا اختلاف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے، بات سمجھ تب آئے گی۔ ہم کہیں گے الرحمن، یہ کس ذات پر دلالت کرتا ہے، اللہ پر جو ہمارے معبود ہیں۔ اگر ہم کہیں الرحیم، یہ کیا کوئی الگ، نہ، یہ وہی ذات ہے، صفت مختلف ہے۔ ہم کہیں رحمان ایک، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے القہار، صفات کا بالکل تباین ہے نا، ایک طرف رحمت ہے ایک طرف غضب ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے، صفات بالکل مختلف ہیں لیکن ذات، ہم کہیں گے یہاں پر ان دو الفاظ میں ذات پر دلالت کے اعتبار سے ترادف پایا جاتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مختلف ہے، متباین ہے۔ مثال اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں سورۃ بنی اسرائیل میں، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تو آپ چاہے اللہ کو اللہ کہیں یا رحمان کہیں، جس بھی نام سے اللہ کو پکاریں گے وہی اس کے لیے تمام اچھے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم جانتے ہیں، ہم دعا بھی جب کرتے ہیں
کوئی مت کہتا ہے یا قہار ارحمنی، اے قہر کرنے والے مجھ پر رحم فرما، ایسا نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہم رحم کی دعا بھی اللہ سے کرتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ سے مدد بھی اللہ ہی سے طلب کرتے ہیں، یعنی مختلف اسماء کو ہم صفات کے اعتبار سے الگ تو سمجھتے ہیں لیکن ذات کے اعتبار سے ایک ہی جگہ پر دلالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے نا، جو سست گھوڑا ہے اس کا نام الگ ہے، جو تیز گھوڑا ہے اس کا نام الگ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہت سارے الفاظ یعنی گھوڑے کی صفت کے اعتبار سے الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں لیکن ذات کے اعتبار سے جانور ایک ہی ہے۔ تو یہی ہے، فرمائے اس کی مثال کیا ہے؟ اسماء الرب جل وعلا۔ اب یہاں پر دیکھیے ہم نے کیا پڑھا؟ دو طبقے ہیں علماء کے، ایک طبقہ جو ترادف کا جو مطلق انکار کرتا ہے، ان کے انکار کی حقیقت وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر صفات میں یعنی معنی کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا تو پھر یہ تو عبث، یعنی وہ اصلی انکار کس کا کرتے ہیں؟ پہلی قسم کا۔ وہ کہتے ہیں صرف ذات کے اعتبار سے مختلف الفاظ پائے جائیں لا طائل تحت، اس میں کوئی خاص فائدہ۔ اب جو علماء اس بات کرتے ہیں مطلقاً اس بات، ان کے پاس ذات کا تو ہوتا ہی ہے معنی، اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہاں صفات کا بھی اضافہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ترادف کا حقیقتاً مطلق انکار کوئی نہیں کرتا، مطلق انکار کوئی نہیں کرتا۔ انکار کرنے والے حقیقتاً صرف ترادف کی اس قسم کا انکار کرتے ہیں جہاں پر دلالت صرف ذات پر پائی جائے، ٹھیک ہے، اور اس بات کرنے والے اس بات اس کا کرتے ہیں جہاں پر ذات کے ساتھ ساتھ صفات کا بھی، تو آخرکار دونوں ایک ہی جگہ پہنچتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ تھوڑا باریکی سے دیکھیں گے آپ ایک ہی جگہ پر پہنچیں گے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے یہاں وہ فرماتے ہیں کہ عربی لغت میں تو مترادف الفاظ پائے جاتے ہیں لیکن کیا قرآن نے اس کو اختیار کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ قرآن میں جو الفاظ ہیں یہ مترادف تو نہیں ہے، بلکہ ہم کہیں گے الفاظ المتقاربہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے۔ امام ابن تیمیہ ہمیشہ کی طرح ان کا ایک معاملہ علیحدہ رہتا ہے، تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہیں گے یہاں اختلاف کس سے ہو رہا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے یہ یعنی یہ مترادف الفاظ نہیں ہیں، ہم کہیں گے متقارب ہے۔ متقارب مطلب کیا ہے؟ ان کے معنی قریب ہے، فرق تو ہے، انہوں نے دونوں چیزوں کو قبول کر لیا، یعنی یہ نزدیک بھی ہے معنی کے اعتبار سے اور تھوڑا ہلکا سا فرق بھی ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں گے یعنی اللہ رب رحمان ذات کے اعتبار سے یہ ایک ہے، صفات کے اعتبار سے مختلف الفاظ ہیں، اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ یعنی متقارب لفظ کو انہوں نے اپنی کی کتاب میں مقدمہ فی اصول تفسیر میں متقارب الفاظ کو یعنی اس کی اصطلاح کو اختیار کیا ہے۔ بہرحال اگر آپ ان سبھی باتوں کو سامنے رکھیں گے تو بات کیا سمجھ آئے گی؟ مسئلۃ وجود الترادف او نفیہ فی اللغۃ خلاف لفظی، یہ لفظی اختلاف ہے، لأن من اثبت الترادف اثبت باعتبار دلالتہ علی الذات، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ بات انشاءاللہ کلیئر ہوگی۔ ومن نفاہ باعتبار کون اللفظ متضمنا للصفات۔ اب اسی بحث کو سامنے رکھتے ہوئے نظم کی طرف آئیں اور سلسلۃ المتون کے صفحہ نمبر 26 پر، سلسلۃ المتون صفحہ نمبر 26، ناظم رحم اللہ کیا فرماتے؟ النوع الرابع، چوتھی قسم کیا ہے؟ المشترک، بلکہ النوع الخامس، پانچویں قسم کیا ہے؟ المترادف، مترادف الفاظ۔ فرماتے من ذاک، یہاں پر ناظم رحم اللہ نے تعریف بیان یعنی مترادف سے کیا مراد ہے وہ نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے سمجھایا کہ مترادف الفاظ سے کیا مراد ہے۔ فرماتے من ذاک ما قد جاءک الانسانی، مترادف الفاظ میں سے کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن میں وارد ہوا ہے انسان و بشر فی محکم القرآنی، انسان اور بشر قرآن کی محکم آیات میں استعمال ہوئے ہیں۔ انسان هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا، انسان آیا ہے نا۔ بشر انی خالق بشرا من صلصال حمأ مسنون، کہ میں یعنی بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ بشر کا الفاظ بھی ما انا الا بشر مثلکم،
इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, यानी ऐसी आयत तो मुतादिद हैं, इंसान और बशर। अब देखिए जो उलमा यानी तरादुफ के कायल हैं वो क्या कहेंगे कि इंसान और बशर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। अब जो उलमा यानी कहेंगे कि तरादुफ नहीं पाया जाता, वो इंसान और बशर में थोड़ा फ़र्क करेंगे सिफत के एतबार से। क्यों? इंसान को कहेंगे कि इंसान जो लफ्ज़ है इसका जो मसदर है ये है निस्यान से, यह है निस्यान से। इंसान में भूलने की आदत है, वहाँ से माखूज है इंसान, यानी वहाँ पर एक सिफत पर एम्फेसिस आ गया। बशर जो है, बशर इसलिए कहा जाता है कि इंसान की जो जिल्द है, ठीक है, ये ज़ाहिर होती है, यानी इस पर कोई ऊन वगैरह तो नहीं होता ना, तो इस एतबार से बशर भी कहा जाता है, यानी अगर नीचे देखा जाए। इसी तरह जो कादा और जलासा के अजीब एक फ़र्क बयान किया गया, यानी लुग़वी उलमा का भी अपना यानी मामला है। कादा और जलासा, ठीक है, मानी एक ही है ना बज़ाहिर। अब देखिए फ़र्क कैसे करते हैं उलमा। फरमाते हैं कि जलासा से क्या मुराद है कि इंसान अगर खड़ा है, खड़ा होकर बैठ गया तो वो है जलासा। वो है जो बैठा हुआ है, जो लेटा हुआ है, लेट कर वो बैठ गया, बल्कि उल्टा है। जो खड़ा था और नीचे बैठा उसको कहेंगे कादा, उसको कहेंगे क्योंकि वो कूद से, ठीक है, बैठ गया। अब जो सोया हुआ था इस्तिजा की हालत में पहले था, अब उठ के बैठ गया, यह है जलासा। यह है बज़ाहिर तो एक ही बात लग रही है। अब इन्होंने बहुत बारीक इस पर लुगत, इस हवाले से लुगत पे बहुत ज़्यादा गहरी नज़र होनी चाहिए। बहरहाल नाज़िम रहिमुल्लाह किस चीज़ के कायल यहाँ पे मालूम होते हैं कि ये कुरान में मुतरादिफ अल्फाज के कायल हैं। फरमाते इन मुतरादिफ अल्फाज में से क्या है, जैसे कि वारिद हुआ है इंसान और बशर, वल बहरी वल यम्मी, बहर और यम समंदर के लिए। कुरान में क्या आया, फज़रिब लहुम तरीकन फिल बहरी यबसा। फज़रिब लहुम, मूसा अलैहि सलाम का जब तज़किरा किया गया क्या कहा, बस ए मूसा इनके लिए आप असा अपना इन्हें दरिया पर मारे, हम इनके लिए क्या निकालेंगे, खुश्क रास्ता। बाहर का इस्तेमाल हुआ। और जब फ़िरौन के बारे में कहा गया फ़अल्क़ैनाहु फ़िल यम्मी, हमने फ़िरौन को समंदर बुर्द कर दिया। ठीक है, तो जगह तो एक ही है, वाक़ा भी एक ही है, मामला भी एक ही है। अब मूसा अलैहि सलाम का तज़किरा आया तो बाहर का तज़किरा हुआ, फ़िरौन का तज़किरा आया तो यम का तज़किरा हुआ। मुराद क्या है, मुतरादिफ अल्फाज है, मुतरादिफ अल्फाज हैं। अब इसमें भी लुग़वी उलमा ने कुछ ना कुछ फ़र्क बयान की है, उसके लिए लुग़त की किताबों को देखना पड़ेगा। उसके बाद फरमाते हैं कज़ल अज़ाब रिज्सुन व रिज्सुन, इसी तरह आए हैं कौन अल्फाज, अज़ाब, रिज्स और रिज्स, ये सारे भी अज़ाब के मानी में मुख्तलिफ अल्फाज हैं। जा या अव्वाबु, ये अल्फाज आए हैं ए अल्लाह की तरफ कसरत से रुजू करने वाले। यानी अब एक सवाल पैदा हो सकता है कि इन मुतरादिफ अल्फाज के इस्तेमाल का फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। जो उलमा तरादुफ के मुतलकन कायल हैं वो फरमाते हैं कि एक इसका अहम फ़ायदा है, अन्ना अहदुर रदीफ़ैनी यसलहु लिमा ला यसलहु लहुल आखिर फ़ी सजअ वश्शअर वलग़िना। फरमाते हैं कि कभी कभार लुगत में जो है इस तरादुफ का फ़ायदा क्या है कि कभी बात तो आपको एक ही कहनी है, ख़ुसूसन शायरी में ज़्यादा मसला होता है, आपको एक ही बात कहनी है लेकिन वो लफ्ज़ वहाँ पर जचता नहीं है। बात समझ आ रही है, किसी जगह पर काफ़ या रदीफ़ मिलाने के लिए आपको फ़ा चाहिए तो आपके पास सैफ़ है, आपको अस्सारिमुल मसलूल, आपको उस एतबार से कुछ बनाना है, ठीक है, तो वहाँ पे सारिम का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो फरमाते एक तो ये है कि जुमले में हस्ब सियाक कौन सा लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर मालूम होगा, उस एतबार से लफ्ज़ को इख्तियार किया जाता है। दूसरा फरमाते हैं दूसरी मुराद क्या है, कद यकून अहदुहुमा असहल अलल अलसिनिल लज़ी ला यंतिकु बिबाज़िल हुरूफ। फरमाते हैं कि कुछ अल्फाज का अदा करना कुछ लोगों के लिए दूसरे अल्फाज के मुकाबले में आसान होता है। जैसे कि कुछ लोग रा नहीं बोल पाते, मैं बारहा हमारे यहाँ कुछ किलोमीटर के फ़र्क पर है, पारुन और पाडुन, यानी अगर हम देखेंगे इस्लामाबाद साइड वालों को डाल पढ़ना आसान है, श्रीनगर में रा पढ़ना हम पारुन कहेंगे, पढ़ुन कहेंगे, कांगर कहेंगे, कांगड़ कहेंगे, तो एक सी बात है, एक सी। तो उलमा फरमाते हैं कि मुतरादिफ अल्फाज के इस्तेमाल का ये भी एक फ़ायदा है कि लोगों को बोलने में इसमें आसानी पैदा
ہوتی ہے. تو یہ یہاں پر مترادف کی بحث مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد ابھی اور دو استعارہ اور تشبیہ جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے درس سے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار